السلام علیکم بچوں۔ اردو میں اب تک کے ہم نظمیے اور اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے خطوط۔ خط دور دراز علاقوں میں رہنے والے رشتہ داروں سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ 4 جملے لکھ کر ہم اپنی خیریت سے انہیں آگاہ کر سکتے ہیں اور ان کی جانب سے آئے ہوئے خط سے ہمیں وہاں کے حالات کا علم ہو جاتا ہے۔ آج اگرچہ برقی مراسلات نے خط نگاری کی روایت پر اثر ڈالا ہے، مگر اس کی اہمیت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ خط کے آنے سے آج بھی خوشی کا ویسا ہی اظہار کیا جاتا ہے جیسا گزشتہ زمانے میں کیا جاتا تھا۔ ٹیلی فون اور موبائل کا چلن عام ہونے کے باوجود آج بھی خط کا انتظار کیا جاتا ہے۔ خط نگاری کا چلن پہلے زمانے میں اتنا تھا کہ اس نے ایک فن کی صورت اختیار کر لی تھی۔ ذیل کے سبق میں اردو کے 2 اہم ادیبوں کے خطوط دیے ہیں جو خط نگاری کا اچھا خاصا نمونہ پیش کرتے ہیں۔ جان پہچان۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے ساتھیوں میں سے تھے۔ وہ سن 1836 میں بجنور میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے گھر پر اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دہلی گئے۔ وہ پہلے مدرس پھر محکمہ تعلیمات میں ڈپٹی انسپکٹر ہوئے۔ انہوں نے ہندوستانی قانون کا ترجمہ کیا۔ اس وقت کے گورنر نے خوش ہو کر انہیں ڈپٹی کلکٹر بنا دیا۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار کہلاتے ہیں۔ اپنے ناولوں میں انہوں نے ہندوستانی مسلمانوں کے معاشرے کی اصلاح پر خوب لکھا ہے۔ وہ عورتوں کی تعلیم کے بہت حامی تھے۔ مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النسواء اور ابن الوقت ان کے مشہور ناول ہیں۔ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد کا خط نواب سید علی حسن خان بہادر کے نام۔ جناب عالی، السلام علیکم۔ آپ کو شاید معلوم ہے کہ میں نے بڑی محنت سے قرآن مجید کا اردو ترجمہ کیا ہے۔ مجھ کو اس کے لیے 3 برس محنت شاقہ اٹھانی پڑی تھی اور موجودہ تراجم، تفاسیر اور احادیث سے مطابق کرنے کے لیے مولویوں کا اسٹاف رکھنا پڑا ہے۔ تب کہیں جا کر یہ ترجمہ میرے نزدیک بامہارہ، سلیس، مستند اور موجودہ تراجم سے بہت بہتر ہوا ہے۔ پہلے آپ دیکھ دکھا کر اچھی طرح اطمینان حاصل کر لیجئے کہ آیا واقعی میں یہ ترجمہ موجودہ تراجم سے بہتر ہے یا نہیں، اور آپ کے نزدیک بہتر ثابت ہو تو آپ اس کی سرپرستی کیجئے، کیونکہ اس کی اشاعت میں مدد دینا گویا اغراض رسالت کی تکمیل کرنا ہے۔ بلکہ اگر آپ کر سکے تو اس ترجمے کی کیفیت کو سرکار کے گوش گزار کریں اور اس سے سرپرستی کی تحریک فرمائیں۔ ترجمے کا حجم اور سواد خط اور چھاپے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جو قیمت قرار دی گئی ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد مضمر نہیں۔ میرٹھ میں آپ سے تفصیلی ملاقات نہ ہونے کا افسوس باقی رہ گیا۔ ترجمہ تو ہدیتاً آپ کی خدمت میں روانہ کیا گیا ہے۔ فقط خاکسار نذیر احمد۔ اکبر الہ آبادی کا خط مولوی بشیر الدین صاحب ابن ڈپٹی نذیر احمد کے نام۔ جناب ایڈیٹر صاحب، جناب مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی نے قرآن مجید کا جو بامہارہ اردو ترجمہ شائع کیا ہے وہ در حقیقت نہایت عمدہ بلکہ لاجواب ہے۔ اس سے بہتر خدمت اسلام کی اس زمانے میں ذہن میں نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ مولوی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کے علم و قابلیت سے قوم کو بہت فائدہ پہنچا اور بہت فائدہ پہنچنے کی امید ہے۔ بعض مقامات پر مجھ کو شبہ پیدا ہوا یا تو میرا شعبہ بیجا ہے اور ایسا ہونا کچھ بعید نہیں، کیونکہ بغیر علم کی روشنی کے محض عقل و قیاس کو اس منزل میں کہاں تک رسائی ہو سکتی ہے، یا فی الواقع ترجمے میں کچھ غلطی ہو گئی۔ ایسا ہونا بھی کچھ بعید نہیں، کیونکہ مولوی صاحب کے
مددگار اور بزرگوار بھی تھے۔ شاید کسی نے غلطی کی اور نظر ثانی میں اس پر نگاہ نہ پڑی۔ اتنے بڑے عظیم الشان قانون فطرت کے ترجمے میں اگر کہیں دو چار لفظوں پر نظر نہ پڑی تو کچھ تعجب نہیں۔ اب میں ایک شعبہ بیان کرتا ہوں۔ صورت والتین کا ترجمہ حسب ذیل کیا گیا ہے۔ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت کا پیدا کیا، پھر ہم اس کو بوڑھا کر کے کمتر سے کمتر مخلوق کے درجے میں لوٹا لائے۔ بریکٹ میں جو الفاظ تواضع کے لیے بڑھائے گئے ہیں اس کی صحت میں مجھ کو شبہ ہے۔ در حقیقت ترجمہ غلط نہیں ہے، معنی شاید غلطی ہوئی ہے۔ اگر میرا خیال صحیح تسلیم کیا جائے تو آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح چاہیے۔ سید اکبر حسین، ازالہ آباد۔ وہ اشارات، محنت شاقہ یعنی کڑی محنت، تراجم ترجمہ کی جمع، تفاسیر تفسیر کی جمع، احادیث حدیث کی جمع، اغراض رسالت پیغمبران کام کے مقاصد۔ مراد ترجمے کے ذریعے قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا، گوش گزار کرنا، سننا، کسی بات کو پہچاننا۔ حجم لمبائی، چوڑائی اور موٹائی، سائز۔ سواد خط کتابت کی روشنائی۔ مفاد فائدہ۔ مزمر چھپا ہوا۔ ہدیتاً تحفے کے طور پر۔ جزائے خیر اچھا بدلہ، بیجا نامناسب۔ اور دیگر، اور یعنی دیگر، دوسرے۔ بعید دور، ناممکن۔ رسائی پہنچ۔ فی الواقعہ واقعی۔ ساخت بناوٹ۔ تواضع وضاحت۔ از سے۔